اب تو استفادہ کرنا زیادہ آسان ہے پہلے کے مقابلے میں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جو علماء آپ کے قریب ہیں، جو مستند علماء ہیں، جو اہل حق علماء ہیں، ان پہ آپ اعتماد کیجئے۔ اگر آپ ان پہ اعتماد کریں گے پھر انٹرنیٹ پہ اعتماد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو اہل حق علماء پر، جو مستند علماء پر اعتماد نہیں کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے، عصری تعلیم حاصل کی ہے، اور دینی تعلیم کی طرف کبھی ان کی توجہ نہیں ہوئی، مستقل عصری تعلیم کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور جب عصری تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ان کا نظریہ بدل گیا، اب وہ دینی احکام کو، دینی مسائل کو بھی عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین نقل کا نام ہے، یہ بات اچھی طرح سن لیجیے، دین نقل کا نام ہے، دین عقل کا نام نہیں ہے۔ نقل کہتے ہیں وحی الہی کو، جو کچھ دین ہمارے پاس آیا ہے وحی کے ذریعے سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اللہ کے مرضی کے مطابق فرمایا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی وحی کا حصہ ہے۔ تو ہم نقل کے پابند ہیں، عقل کے پابند نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم احکام اور مسائل کو عقل کی بنیاد پہ نکالتے تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے موزے پہن لی ہیں، خفین ہم نے پہن لی ہیں، اور جب پیروں میں مسح کرنے کا موقع ہے تو مسح نیچے کرنا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے، لیکن نقل کہتی ہے کہ مسح اوپر کرنا چاہیے، حدیث کہتی ہے کہ مسح اوپر کرنا چاہیے، اس لیے ہم مسح اوپر کرتے ہیں، مسح نیچے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نقل کے تابع ہیں، عقل کے تابع نہیں۔ وہ جدید تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں وہ دین کو عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو گمراہ فرقے ہیں یہ عقلی اعتبار سے احکامات بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جلدی متاثر ہو رہے ہیں، اور دوسرے جو دین سے بالکل نابلد ہیں، تعلیم یافتہ جو بالکل نہیں، اب کوئی بھی نئی چیز آ جائے بڑی خوش ہو جائیں گے وہ، جیسے بدعات اور خرافات جو ہمارے معاشرے کے اندر جو رائج ہو گئے ہیں وہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کے ذریعے سے زیادہ رائج ہوئے، انہوں نے اسی کو دین سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ دین سے واقف تو ہے نہیں وہ، تو جو بھی چیز آ گئی ہے اور جو بھی لاگے پیش کر دی ہے اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اسی کو اختیار کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ دین سے بالکل نا واقف ہیں، علماء سے مستقل کٹے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ ہے ان کی باتیں سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور تیسرے جو تذبذب کا شکار ہیں، وہ کیا؟ علماء سے منسلک نہیں ہیں، کچھ جانتے ہیں لیکن علماء سے منسلک نہیں ہیں، اور علماء پر مکمل ان کا اعتماد نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ متزلزل ہو رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں تو کبھی ادھر جاتے ہیں، جیسے یہ دونوں خود گئے ہیں۔ جاوید احمد غامدی اور انجینئر محمد علی مرزا، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ علماء سے نہیں جڑنے کا نتیجہ تھا۔ پھر آخر میں چل کے کیا ہو گیا، انہوں نے خود ایک اپنی جو ہے ایک مذہب کی بنیاد ڈال دی اور خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے لگ گئے ہیں۔ اس لیے تیسری قسم کے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم سے جڑے رہیں اور ان سے جو ہے جمے رہیں ان کے ساتھ میں، اور جو کچھ مسئلہ درپیش آ جائیں ان سے آپ جو ہے معلومات حاصل کریں، اپنے عقائد کو درست کریں اور اعمال صالحہ پر گامزن رہیں، علماء کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ باطل نظریات اور افکار کے جو حامل اشخاص ہیں انشاءاللہ ان کے چنگل میں ہم لوگ پھنسنے والے نہیں ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه.